میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ طور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا۔ اس آیت کا نام خلاق دو عالم نے الطور رکھا۔ نام بھی ایسے ہیں کہ تصور سے بھی ماورا ہے، تو ایسی لفظیں ہیں۔ الطور، او بسم اللہ، بہت سی اللہ اس سورہ الطور کی پہلی آیات میں 6 آیات میں ان کا ذکر نہیں فرما رہا بلکہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ جہاں اللہ اللہ ہو کے قسمیں کھائے، خدا جانے مقسم بہی کیسے ہوں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پہلی قسم جو ہے والطور، کل سے میں نے عرض کیا تھا، تھوڑا سا آج ذرا پچھلی بات کو 2 منٹ کے لیے دہراتے ہیں کہ ہمارے مفسرین نے، جس میں ہمارے شیعہ مفسرین بھی ہیں جو آپ کے گھر میں قرآن پاک ہیں، ذرا ان میں جا کے دیکھ لیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے والطور، کوہ طور کی قسم۔ ہمارے قرآن میں کوہ طور کی قسم۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ کوہ کی لفظ قرآن میں ہے نہیں، اضافہ نہ کریں، کوہ کی لفظ نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو لگانے سے تو مفہوم بدل گیا۔ اللہ کوہ طور کی قسم نہیں کھا رہا، صرف طور کی قسم کھا رہا۔ ڈھونڈنا ہے کوہ طور کو، نہیں طور کو، کہ طور کون ہے، کیا ہے۔ والطور وکتاب مستور، دوسرا ترجمہ جو ہمارا ہے وہ ہے کہ ایک لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ مستور سطر سے ہے، مستور مانے لکھی ہوئی۔ اب جب لکھی ہوئی ہے تو پھر اللہ تو لکھ سکتا نہیں، پھر کون ہوگا جس نے کتاب لکھی ہے؟ سمجھ آئی نا جناب؟ رسول نے بھی زندگی میں لکھنا جانتے تھے، نہیں لکھا، تو پھر ایک علی رہ گئے، جس کو پہلے کتابوں سے پہلے جس کتاب کو لکھے اسے علی ابن ابی طالب۔ سمجھ آئی میرا بھائی؟ حیدری یا علی، لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی نمبر 3، لکھی ہوئی کتاب کی قسم فی رق، خوش ہو میرا بابا سے، حیدری۔ اسی وجہ سے بیت اللہ کو بھی بیت اللہ تب کہا گیا جب علی علیہ السلام کی ماں 3 دن وہاں رہائش رکھتی۔ اللہ تو والبیت عذاب واقع ہو جائے، اور عذاب صرف واقع ایسا نہیں، ما لہو من دافع، کوئی اس عذاب کو دفع کرنے والا بھی نہیں ہو۔ اب کتنا سخت ہے، پورے قرآن میں جتنی قسمیں ہیں سب سے زیادہ سخت جواب قسم اسی آیت میں ہے، اسی صورت میں ہے کہ ان کا عذاب بھی واقعی ہے اور ان میں کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ جب کوئی روکے گا ہی نہیں تو واقع تو ہو ہی گیا۔ یہ روکنا تاکید آ گئی اس عذاب کی کہ بے خبرو، یہ نہیں ہے کہ ہم نعرہ صرف اعلان نہیں، خبر نہیں، اس کو روکے گا بھی کوئی نہیں اور واقع بھی ہونے والا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اب ہمیں بالکل جواب قسم سے ہمیں، چونکہ جن کی قسمیں کھائی ہیں یہ ہوتا ہے مقسم بہی، اور جواب قسم ہوتا ہے مقسم علیہ۔ اچھا دہرا دوں، قسم کے وقت 4 چیزیں، مقسم بہی جن کی قسم کھائی، مقسم قسم کھانے والا وہ اللہ ہے، لب و لہجہ قسم، چوتھا ہے مقسم علیہ جواب قسم۔ دیکھیں کسی کا ترجمہ معلوم کرنا ہو تو جواب قسم کو دیکھیں، کیونکہ جواب قسم کا تعلق مقسم بہی جن کی قسم کھائی ہے اس سے ہوتا ہے۔ جواب قسم مقسم بہی جن کی قسم، گل سمجھ آندی بھی ایسی، جن کی قسم کھائی گئی ہے
ان سے ہوتا ہے۔ اور جواب قسم اور مقسم بہی کا تعلق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ مقسم بہی کا جواب قسم سے اعلیٰ اور افضل ہونا ضروری ہے۔ جن کی قسم کھائی ہے ان کا اعلیٰ اور افضل ہونا جواب قسم سے ضروری ہے، ضروری یعنی ضروری ہے، پھر جواب قسم ہوگا، ورنہ قسم قسم ہی نہیں ہوگی۔ اور لیکن اگر افضل نہیں تو کم سے کم مساوی ہونا ضروری ہے۔ جواب قسم سے جن کی قسم کھائی ہے مساوی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ تو پھر بات تو طے ہو گئی۔ دیکھیں آپ صاحبان علم ہیں، جن کے جواب قسم میں عذاب واجب ہو جائے، عذاب دیکھیں، عذاب کا واجب ہونا عمل کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، عقیدے کے غلط کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ غور نہیں فرمایا۔ عمل اگر خراب ہو گیا تو اس پہ تعزیرات بھی ہیں، حدود بھی ہیں، لیکن عذاب کا واقع ہونا غلط عقیدے کی وجہ سے ہوگا، اور وہ غلط ما لہو من دافع اس کی دلیل ہے کہ اس عقیدے میں اسے یقین ہوگا کہ یہ حق بھی ہے، جان بوجھ کے انکار کیا، ہائے ہائے ہائے، معلوم ہو گیا عذاب حیدری، معلوم ہو گیا عذاب وہاں واقع ہوگا کہ جن کے عقیدہ رکھتے تو ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، جان بوجھ کے غلط عقیدے بنانے سے کیا ہو جائے گا؟ عذاب واقع ہو جائے گا۔ یہ جواب قسم۔ تو پھر مان لو جتنی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان کا تعلق عمل سے نہیں عقیدے سے ہے۔ جتنی قسمیں کھائی گئی 6 قسمیں، ہر قسم میں عقیدہ ہے، ہر قسم میں معصوم ہے، ہر قسم میں معصوم ہی کی بات ہے۔ کل سے میں نے جو شروع کیا ہے، پہلی قسم والطور، قسم ہے وجود محمد مصطفیٰ کی۔ غور نہیں فرمایا۔ جہاں اللہ کہے مجھے مصطفیٰ کی قسم، قرآن ہے نا جی۔ پہلے ہم کیا مقسم بہی کون آیا؟ وجود محمد مصطفیٰ علیہ السلام آیا نا، حضور آئے، ان کی قسم ہے۔ حضور دیکھیں سرکار دو عالم خاتم النبیین، ان کی نبوت کا کمال یہ ہے، میرے والے پاس لکھا ہے کہ رسول کی نبوت لازم بین ہے توحید کے لیے۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے، خدا کے لیے لازم بین وہ ہوتا ہے جس کے بغیر جس کا لازم ہے وہ ختم ہو جائے، جب تک وہ لازم نہ مانا جائے۔ یہ نبوت توحید کی لازم بین ہے۔ اور میں جملہ کہہ دوں، آپ لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اگر محمد رسول اللہ نہیں تو اکیلا لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ ہو، چونکہ لازم بین ہے توحید کی نبوت لازم بین۔ لفظ ذرا سخت ہے، موٹی لفظ ہے۔ لازم مانے ضروری، بین مانے واضح ترین ضروری، اتنی ضروری ہے۔ یہ توحید کے ساتھ نبوت کا اعلان، معلوم ہوگا یہ اعلان نہیں، یہی تو کلمہ ہے۔ اب جب آپ کہیں گے نا لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ لازم بین ہے توحید کا۔ اب بے خبروں کو میں بتانا چاہتا ہوں اسی نبوت کا لازم بین ہے ولایت۔ علی جن ولی اللہ حیدری، خوش ہو سے لازم بین نبوت کا کیا ہوا؟ امامت ولایت۔
تو ادھر جب تک محمد رسول اللہ کے بعد جب تک علی ولی اللہ نہیں کہا، ہائے 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 ہائے، ہر شے گئی، تو پھر مان لو کلمے دو نہیں ہیں، کلمے تین ہیں، لا الہ الا اللہ۔ علی ابن اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو پھر لازم بیان کیا ہے؟ نبوت کی امامت، اور امامت کے لیے لازم بیان ہے، دیکھیں یہ جناب سیدہ طاہرہ کی بات ہو رہی ہے، لازم بیان ہے عصمت و طہارت، عصمت و طہارت لازم بیان ہے نبوت و امامت کے لیے۔ یہی وجہ تھی چادر تطہیر میں نبی بھی بیٹھا ہے، امام بھی بیٹھا ہے، تب آیت اتری انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، جن کے لیے تطہیرہ کا تصور ہوا وہاں رجس کی دوری واجب، رجس دور ہو گیا، رجس دور ہو گیا اور طہارت واجب ہوگی، واجب ہوگی، رجس دور، جب اللہ کہے رجس دور، خبر نہیں کتنی دور ہوگا کئی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا، اگر دور سمجھنا ہو تو پہلے قریب سمجھیں، سے آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے، جس کی قیامت اتنی دور ہو پھر اس کا دور کتنا دور، ہائے ہائے ہائے، دور کتنا دور ہوگا۔ اللہ نے کہا قیامت دور ہے تو قیامت قریب ہے، قریب تک تو قیامت تک تو رجس ان کے قریب نہیں آئے گا، میرے خیال نہیں سمجھے، جب قیامت قریب ہے نا، قیامت تک تو رجس قریب نہیں ہوگا، یہ تو قریب ہے نا، وہ تو دور ہے، قیامت کے بعد رجس ہوگا نہیں، ہائے ہائے ہائے، پھر دور کا مقصد یہ ہے جو ان 14 سے دور ہے وہی رجس ہے، خوش ہو خوش ہو حیدری یا تو پھر چونکہ یہ عذاب جو واقع ہو رہا ہے غلط عقیدے کی وجہ سے، غلط عقیدے میں وہ رکھتا تھا کہ ہے حق مگر جان بوجھ کے اس نے غلط عقیدہ رکھا، اس لیے عذاب بھی واقع ہوگا، پریشان ہو گئے اور کوئی دفع کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ ایک ہی کہوں گا، ہر 10ویں کی رات انکار امامت میں واقعی جہنم میں تھا، ہائے 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 پروار ہے، ہر انکار امامت میں جس عذاب کا واقعی ذکر ہے اس میں تھا، صبح عقیدہ ٹھیک ہوا، ہائے ہائے ہائے، سمجھ آگی میرا بات، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو پھر عقیدہ بہتر کر لو، عقیدہ کن کو صحیح کرنا، ان کو، ان کی وجہ سے عذاب واقع ہوتا ہے، سمجھ آگی نا میرا بابا۔ اب جناب کل سے جو بات شروع ہوئی سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ وَالطُّورِ، اب طور میں کون آئے؟ ذات محمد مصطفیٰ۔ ہن اب میرے آلے پاس یہ غور نال سے دوسری قسم کس کی ہے؟ کل میں نے تھوڑا سا بیان کیا، آ جاؤ سی، آؤ بسم اللہ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ آج میں تھوڑی سی ذرا گہری بات کرنے چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سن لیتے ہیں، میں پہلے بھی صحیح سے کہا، آپ کے حضرات بڑے ہوشیار رہے، خیر ہے، شکر ہے، نظر نہ لگے۔ اب جناب دوسری قسم ہے والکتاب المستور، خدا جانے جو سطروں میں لکھی ہوئی کتاب ہے، ہر سطر کتنا قیمتی ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، توحید کی مستور لکھی ہوئی کتاب کی قسم،
وہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے. کل میں نے ایک کتاب پڑھی الف لام میم. الف لام میم کون ہے؟ آل محمد. خوش ہو نا سی. الف لام میم آل محمد ذالک الکتاب. آل محمد وہ کتاب ہے. ہائے ہائے ہائے. معلوم ہو گیا یہاں کتاب کون ہے؟ آل محمد. اللہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. ایک اور الف لام میم 6 جگہ میں قرآن میں آیا ہے. ایک اور سنا دوں آپ. 21واں پارہ سورہ سجدہ. یہ خیال کرائے سورہ آگا جی سورہ سجدہ پہلی آیت الف لام میم. اب الف لام میم کا ترجمہ کیا ہوا؟ آل محمد. ہوئی 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 خیال کرائے. یہ بڑی گل اچھی جگہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا. الف لام میم 21واں پارہ سورہ سجدہ جا کے دیکھ لیجئے گا. الف لام میم یہاں سانس توڑ دیا. معلوم ہو گیا آل محمد مان لیے. آئیے منوانے کے بعد کہا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. کتاب کون تھے؟ آل محمد 14. اس کتابوں کی تنزیل. تنزیل ہوتا ہے نام با نام. نام با نام. یکدم نہیں. تنزیل مانے نام. اب رسول نے نام با نام اس تنزیل کو بیان کیا کہ میرے بعد پہلا علی ہوگا. خوش ہو جاؤ میرا بات. اس کتاب کا پہلا کون؟ پریشان نہ ہو میرے بھائی, پریشان نہ ہو. درگل سمجھنی ہے یہ قرآن ہے خدا کے لیے, ایسے کتاب نہیں ہے. تنزیل وقفہ ترتیب کے ساتھ نازل ہونا. تنزیل ترتیب کے ساتھ. رسول نے بیان فرمایا کہ پہلا میرے بعد بلا فاصل علی, اس کے بعد بلا فاصل حسن, اس کے بعد بلا فاصل حسین, اس کے بعد بلا فاصل علی, اس کے بعد بلا فاصل محمد باقر, بلا فاصل جعفر صادق, بلا فاصل موسیٰ کاظم, بلا فاصل علی رضا. پریشان نہیں ہونا. بلا فاصل محمد تقی, بلا فاصل علی نقی, بلا فاصل حسن عسکری, بلا فاصل بارواں امام. صلی اللہ محمد و آل محمد. تنزیل الکتاب یہ ترتیب کے ساتھ امامت کا نازل ہونا من رب العالمین. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ رب العالمین کی تنزیل ہے. رب العالمین نے یہ ترتیب دی ہے کہ رسول کے بعد ان کی ترتیب سیدھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جناب علی سے لے کے جناب ان ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے دیکھ لو نا. جناب کس تک؟ 12ویں امام تک. اب جہاں جو رسول کے بعد دوسری کتاب کا ترجمہ ہے نا, والکتاب المستور. اجے نہیں سمجھ جائے. پہلی طور میں ہے حضور پاک کی قسم, دوسری ہے والکتاب المستور. ہوں خیال کرا ہے مستور کے معنی لکھی جا چکی ہے, اب آگے لکھنے کی گنجائش ختم. یہ کون ہے کتاب مستور؟ یہ کتاب مستور ہے علی تا مہدی. یہ امامت کا تصور ہے. علی تا مہدی ہیں کتاب مستور. جناب مہدی آخری ہوگا, اور آخری اسی لیے اللہ نے اس مستور کو اسی پہ ہی قائم رکھا. ابھی تک وہی مستور جو لکھی ہوئی ہے اسی کا نظام چل رہا ہے. اور کب تک چلے گا؟ قیامت تک. چونکہ قیامت تک مستور ہو گیا ہے, آخری قیامت تک ملا ہوا ہوگا. تو اب یہ کتاب مستور کون ہے؟ جناب علی تا مہدی علیہ السلام. دیکھیں اور خیال کرائے, میں تھوڑی جی گل پھیلانا ہی لگا ہوں.
اب سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کتاب المستور، علی تا مہدی علیہ السلام کی قسم. یہ ہن پھر میں جملہ کہوں، پھر علی تا مہدی. دیکھیں علی تا مہدی کہہ کے یہ نسل امامت کا نسب بتایا. غور نہیں فرما رہے. نسب باپ سے چلتا ہے، حسب بیوی یعنی ماں سے چلتا ہے. والکتاب المستور، امامت کا حسب کون ہے؟ نسب کا مرکز کون ہے؟ ابھی میں ایک جملہ کہوں، علی سے بھی پہلے کوئی مرکز ہے. یہی سمجھنا ہے نا یار. علی سے پہلے مرکز کو ابو طالب کہتے. جناب ہے نا مرکز علی. پہلا نسب کا مرکز کون ہے؟ سرکار ابو طالب. ابو طالب سے کون ہے؟ علی. چونکہ یہ ہے کتاب مستور، چونکہ سلسلہ نسب ایک تھا. سلسلہ نسب ایک تھا، ایک ہی سلسلہ، ہم جنس کا سلسلہ تھا. باپ در باپ، بیٹا در بیٹا، در بیٹا در بیٹا، 12واں. اس لیے اللہ نے اسے مستور نہیں، مستور لکھا ہوا کہا. علی دیکھیں حسن کن کا بیٹا ہے؟ علی کا. علی کن کا بیٹا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کا. حسن حسین ابو جناب علی کا بیٹا. پھر آگے کیا چل رہا ہے؟ یہی شجرہ چل رہا ہے یا نہیں؟ یہ نسب کا شجرہ تھا جس کا مرکز علی تھا. ہوں گل کر رہا ہوں. یہ شجرہ طیبہ نسل امامت کا تھا. جناب علی سے شروع ہوا 12ویں تک. تبھی تو آدم سے کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرة. آدم و حوا اس شجرے کے قریب نہ آنا، تمہارا آدمیوں کا شجرہ ہے، یہ اماموں کا شجرہ ہے. خوش ہو حیدری جا. اب محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد. تھوڑا سا نسب معلوم ہوا یا نہیں؟ نسب غالب ہوتا ہے، جو مستور کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حسب. اب خیال کریں، اب میں ترجمہ کرنے لگا. کتاب سے کون مراد ہے؟ امام. امامت کا شجرہ نسب. حسب نسب کبھی سناؤ؟ امامت کا شجرہ جناب علی سے 12ویں امام علیہ السلام تک، یہ امامت کا نسل امامت کا شجرہ. دیکھیں جب اللہ نے نسب بتایا ہے، اگلی گل اگلی آیت، پھر مجھے قسم ہے رقم منشور کی. پھر ڈھونڈیں وہ رقم منشور کون ہے. غور نہیں فرما رہے. نہ آپ فرمائیں وہ کون ہے بھلا. میں نے واضح کر دیا. غور نہیں فرمایا آپ. جو کہتے ہیں نا بکرے کی جھلی یا کھلے ہوئے ورق کی قسم، کھلے ہوئے ورق، یہ لکھا ہے رقم منشور ہے. رقم منشور ہے. اس امامت کی معدن یہ شجرہ چل رہا ہے سیدہ پاک سے. یہ جناب علی کی زوجہ بی بی پاک، یہ شجرہ چل رہا ہے کس کا؟ امامت کا. باپ علی ہے، ماں فاطمہ زہرا. تو معلوم ہو گیا یہ جو رقم منشور، منشور مانے پھیلا ہوا، معلوم ہو گیا ان کی اور میں ماں کی لفظ کہہ کے آگے بڑھوں. ماں
امام کی جو بیوی ہوگی ماں ہوگی اگلے امام کی، پھر وہ بیوی ہوگی ماں ہوگی اگلے امام کی، یعنی امام کی بیوی میں دو کمال ہوں گے، زوجہ بھی ہوگی ماں بھی ہو. ہائے ہائے نہیں غالب فرما رہے، زوجہ پاک ماں بھی ہوگی، ماں کی طرف سے بھی پاک، اور زوجہ کی طرف سے بھی پاک، کیونکہ امام کی زوجہ ہے. امام کی زوجہ میں رجس نہیں آ سکتا. ہائے ہائے ہائے. پھر مان لو جتنی معصومین کی مائیں ہیں امہات و ازواج ہیں کل بطول. پھر آج کے بعد یہ نہ مانے یہ بیویاں بکتی رہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ تاریخ دانوں نے کتنے فریب ڈالے تاکہ حقیقتیں سمجھ نہ آئیں. جناب شہر بانو بی بی کے لیے کیا کچھ لکھا گیا کہ کہاں سے کہاں تک پھرتی پھراتی ہوئی. یہ تو ازل سے خالق نے ان کو بطول بنا کے چن لیا. یہ ساری بطول ہے امام کی ماں. امام کی ماں ہوتی ہی بطول ہے. چنگا نہیں لگا آپ کو؟ بطول. بطول کہتے ہیں اللتی لم ترا حمرتن قطو، جو اپنی زندگی میں کبھی سرخی دیکھے ہی نہ. غور نہیں فرما رہے، نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو زندگی میں سرخی نہ دیکھے وہ بطول. تو پھر یہ بطول بازاروں میں بکنے والی نہیں. اللہ نے تو انہیں کہا منشور مانے جن جن خاندانوں میں ہیں، منشور مانے پھیلی ہوئی. یہ بیبیاں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں. جناب زین العابدین کی والدہ گرامی، جناب محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی، اسی طرح چلتے چلتے بی بی نرجس خاتون. باپ ہے امام، باپ کون ہے؟ جناب حسن عسکری. ماں کون ہے؟ جناب نرجس خاتون. کن کی ماں ہے؟ 12ویں کی ماں ہے. ماں بھی ہے اور 12ویں کی ماں. خدا کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں جب 12واں اس معیار کا ہو اس کی ماں کا کمال کیا ہوگا. ہائے 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 ہائے. ماں ہے جناب نرجس خاتون 12ویں کی. دیکھیں عیسیٰ کی ماں بطول، عیسیٰ کی وجہ سے بطول. ہائے ہائے ہائے. چونکہ باپ شوہر نہیں تھا، یہاں آ کے اللہ نے تخلیق کا نظام بدل دیا. سارے جناب آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ماں باپ سے آ رہا تھا. ماں باپ سے. دیکھیں یہ تسی تصور نہ کرائے کہ وہ ہم معصوم ہم جیسے نہیں ہوتے. خیال کرائے چلتے چلتے جب جناب عیسیٰ تک آئے نا، یہاں اللہ نے آ کے 14 کی حقیقت بتانے کے لیے یہاں تخلیق کا نظام بدل دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا صرف ماں ہے. کیا اللہ شوہر نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا، جان کے شوہر نہیں بنایا. ہائے ہائے ہائے. جب شوہر کے بغیر ہو تو پھر وہ بچہ شوہر کے ساتھ ہو تو خلق، میں بیان کروں گا یہاں قرآن سے ثابت کروں گا. شوہر سے آنے والا بچہ جو پیچھے آئے ہیں معصوم بنتے ہوئے، جہاں آیا یہاں شوہر نہیں، شوہر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام خلق سے نہیں بنے، امر سے بنے. میرے خیال خوش نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں ہے. جو باپ سے نہ بنے وہ امر سے بنتا ہے. پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں جبریل نہیں تھا، وہ اولے الامر نہیں. جنہوں نے لکھا ہے جناب جبریل. بی بی مریم کے کمرے میں کوئی اولے الامر تھا. اب دلیل دے دوں میں. دلیل وہ اولے الامر کون تھا؟ دلیل میں دیتا ہوں. دلیل بی بی مریم ایک بیٹا
امر سے بنا. جو جس ماں کا بیٹا امر سے بنے اس کی ماں کا بتول ہونا واجب. خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے؟ مریم کا ایک بیٹا امر سے بنا, مریم بتول ہو گئی جس کے 11 امام. ہائے ہائے ہائے, وہ سیدہ کتنی بڑی بتول. ان کا شوہر کون ہے؟ جناب علی. تو اب یہ رقم منشور سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ پھیلے ہوئے اس معدن عصمت, معدن عصمت, ام الائمہ, اماموں کی ماں جو معدن نسل امامت ہے. اب معلوم ہو گیا, باپ ہو گیا جناب علی, ماں کون ہوئی؟ سلام اللہ علیہ. ماں ہو گئی, گل میں کرنے لگا ہوں یار, خیال کریں. جناب سیدہ کی ماں کون ہے؟ سیدہ کا کمال ہی ماں کی وجہ سے. ہائے ہائے ہائے, وہ جس کی بیٹی ایسی ہو, خدیجۃ الکبریٰ کیسی ہوگی؟ اگر نہیں سمجھ آتی موجہ کرو. اللہ عادل ہے یا نہیں؟ جب اللہ عادل ہے, عادل ہے, عادل, پھر جس سے نسل امامت نے چلنا ہے اس بی بی کی پہلی شادی کوئی کافروں سے نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی مانو پھر رسول کی بیٹی ایک ہے, 4 نہیں. کہاں بیٹھے ہیں جناب؟ خدیجۃ الکبریٰ ماں ہے یا نہیں؟ کن کی ماں ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ کی ماں ہے نا, جناب سیدہ طاہرہ. اب ماں کے حوالے سے شوہر کون ہے؟ جناب علی. ادھر بی بی کی ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ. امام کی ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد. ہائے خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے, فاطمہ بنت اسد کن کی ماں ہے؟ جناب علی کی ماں ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ میں بحث کروں گا میرا بابا. اس فاطمہ کا بیٹا کعبے میں کیوں آیا؟ یہ کعبہ ان کے گھر کی شبیہ ہے. ہائے ہائے ہائے, ان سمجھ آئیے, وہ بیت المعمور کی شبیہ کعبہ ہے. بیت المعمور کن کا گھر ہے؟ ان سمجھ آنے بھی ہے. ابھی بحث کریں گے, ذرا ہولا ہولا ہاتھ رکھتے ہیں. تو اب جناب فاطمہ بنت اسد کن کی ماں ہے؟ جناب علی کی ماں ہے یا نہیں؟ اب میں جملہ کہوں آپ سے. اے اللہ, دروازے سے ساری دنیا آتی ہے, جب علی کی آمد ہوئی اس کی ماں کے لیے الگ دروازہ کیوں بنایا؟ کہا کہ ان سے وہ گزرے جن کے لیے صرف انہی کے لیے دروازہ ہو. دروازہ بنا یا نہیں؟ دیوار پھٹی یا نہیں؟ بی بی اندر داخل ہو گئی. داخل غابت عن ابصارنا, ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی. والتزق الحائط, دیوار مل گئی. گل سمجھ آندی بھی بابا, بہت بڑی بات ہے. بی بی اندر گئی. عین جوف کعبہ, جوف مانا ہے سنٹر, یہی سنٹر ہے او بیت المعمور کا, جہاں یہ 14 رہتے ہیں. خوش ہو بابا, بھی بحث کریں گے میں تاکہ اشارے کرتے چلے. بیت المعمور کو ایک قطرہ پانی کا ڈالیں, چوتھے آسمان پہ ایک وقت آئے گا میں زراح بتاؤں گا. زراح اسی شکل کی زراح ہے, وہیں سے قطرہ گرے, زراح سے ہوتے ہوا نیچے عین جوف کعبہ میں آ کے ایک قطرہ گرے گا. اتنی سیدھ میں ہے. ٹھیک ہے نا, چنگی لگی گا؟
اب بی بی اندر گئی، بی بی فرماتے ہیں، اچھا یہ تو جملے میں کہہ دوں، بی بی فرماتے ہیں جب جناب علی کی آمد کا وقت آیا نا مجھے اونگ آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، اللہ نے اپنا اللہ ہونا بچا لیا ہے، مجھے اونگ نہیں آتی۔ اب بی بی کہتے ہیں اب جو میں نے دیکھا ایک بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، کہاں ہے دنیا؟ وہ خدا واسطے یہ 14 کا اصل گھر بیت معمور یہاں آ کے ظاہر ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ ان گل سمجھ آندی بھی ہے، ان خوش ہو گئی حیدری۔ پچھلے حضرات خاموش آئی گئی، سمجھ آتی بھی ہے، میرا بابا خوش تھی وہ صحیح۔ حیدری ٹھیک ہے۔ بی بی فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، جس کی ماں کو ایسا بچہ عین جوف کعبہ میں سجدے میں ملے۔ بی بی نے جلدی سے علی علیہ السلام کو اٹھا لیا، خوش ہو صحیح، نہ کرو بیٹا بات نہیں کرنی، اٹھا لیا، اٹھا کے دیکھا جس کا چہرہ ہی وجہ اللہ۔ جناب علی نے آنکھیں بند کر دی، اب ماں دیکھ رہی ہے، آنکھیں بند ہوتی جا رہی۔ علی بھی حکیم ہے، دیکھیں حکیم نے ماں کو کہا بھی نہیں، پابند بھی کر دیا، آنکھیں بند کر کے پابند کر دیا ماں کو، جب تک میری آنکھیں نہیں کھلیں گی ماں دیکھتی رہے گی، چونکہ میرا چہرہ ہے وجہ اللہ، میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک گل کر لما چھوٹی جے، ہن خیال کرائے بالکل گل وزنی جے، میں نوکر آپ کا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب علی نے رسول کے آنے سے پہلے ماں کا دودھ پیا ہو۔ یہ دودھ پینے نہیں آتے، رسول نے زبان چسائی یا نہیں؟ ہن سیانے اسی سیانے ذرا خیال کرائے، میں صحیح میرے بزرگ ہو سارے، جناب رسول خدا نے جناب علی کے منہ میں زبان دے کے زبان دے دی۔ میرے خالے ہون سمجھ آئیے تو انو، ہون سمجھ آئیے بابا، زبان دے دی۔ اجے نہیں سمجھ آئی، چلو کوئی نہ نہیں۔ امی موجنا بڑا مجمع، میں نوکر آپ کا خادم، خدا کے لیے دلیل میں دینا چاہتا ہوں۔ بچہ دودھ پیتا ہے، 3 دن رہی، 3 دن جناب علی نے دودھ نہیں پیا، تیسرے دن رسول آئے زبان چوسی، 3 دن دودھ نہیں پیا، حقیقی ماں ہے دودھ پی لینا۔ علی فرماتا ہے میں مسئلہ حل کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جتنی مائیں ہیں امام کی، مائیں ان گل توڑی ساری، ان میں کیا کروں، گھوٹ بھر لینے نہیں بڑھ گئے تھے، کچھ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ان 14 کے درمیان میں سارا سلسلہ ہی عصمت کا ہے۔ ان سمجھ رہی ہے، رسول کے بعد بلا فاصل، جملہ کہوں بلا فاصل سلسلہ ہی عدل و عصمت کا ہے۔ اگر آپ میں ناراض نہ ہوئے ہاتھ باندھ کے میں جملہ کہوں گا، سلسلہ عدل و عصمت کا ہے۔ جنہوں نے اصول دین سے عدل و عصمت کو نکال دیا ہے وہ کیا جانے فاطمہ کیا ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، ان سمجھ آئیے میرا بابا تو ان دیر نال سمجھ آن دیئے۔ اب بی بی پاک کون ہے؟ رقم منشور، رقم منشور بکری کی جھلی نہیں، گل ہون سمجھ آئیے نا۔ رقم منشور کیا ہے؟ مستورات میں مادن عصمت جناب سیدہ طاہرہ
جناب سیدہ کی ماں کون ہے؟ یار تو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جس کی بیٹی، میں اجلاس کہوں، یہ میں پھر بات کروں گا، یہی وجہ ہے جہاں سے نسل امامت نے آگے چلنا ہے، اس کی ماں یعنی رسول کا نکاح اللہ نے کہا ابو طالب پڑھے گا۔ یہ بحث آئے گیا اجری سمجھ آئی دنیا کو؟ سمجھ آئی نا؟ یہ بحث کریں گے جناب انشاءاللہ۔ تو اب رق منشور سے مراد یہ کھلے ہوئے ورق کی قسم نہیں، یہ معدن عصمت جناب سیدہ، آگے بی بی جناب شہر بانو، کہاں سے کہاں تک روایت بنا لی گئی، گل سمجھ آندی بھی کہ کہاں سے آئی تو کہاں کے زمانے میں آئی اور کیا ہوا۔ بی بی سمانہ خاتون کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ پاک، کچھ سمجھ آندی؟ تو یہ ساری تاریخیں ہیں، یہ تاریخیں ہم نے لکھی ہیں، قرآن اللہ کا ہے، یا اللہ کو مانو یا تاریخوں کو مانو، آپ کی اپنی مرضی، اپنی مرضی بس۔ جناب علی، ایک تھوڑی سی بات، کل بات کو پھر آگے تھوڑی سی قریب ہو گیا وقت، 1 گھنٹہ پتہ نہیں لگتا۔ جناب علی جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، 60,000 آپ کے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں، اور کہ رک گئے، سارے رک گئے، رک کے کہتے ہیں مولا آپ اپنی ہمیں ولایت دکھائیں۔ سرکار علی فرماتے ہیں تمہیں تحمل نہیں ہوگا، ہے برداشت، ٹھیک آکھے ویسی تم میری اس ولایت کو دیکھنے میں برداشت نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا مولا جنگ صفین میں جان دینے کے لیے آ گئے ہیں، جان تو دے رہے ہیں، کیا اس کا تحمل نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارا جواب جو ہے دلیل کے ساتھ ہے۔ سرکار نے 60,000 میں سے 700 آدمی چنے، 700 کے بعد پھر جناب علی نے 7 آدمی چنے، جناب چننے والا علی علیہ السلام آئے 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 چناؤ پھر دیکھیں ہمارا آپ کا نہیں ہے، سرکار علی کا ہے، اور اپنی ولایت دکھانی ہے۔ ان 7 آدمیوں کو چن کے جناب علی لے کے چلے، آ گئے، آ جاؤ میرا بیٹا سی، آؤ بسم اللہ، بلند تر صلوات پڑھ دے جاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ایک بات درمیان میں پہلے اور بھی کہتا ہوں، امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چنگی گل ہے میں کہ یہ آپ تک پہنچا دوں، انہوں سننے تو یاد رکھنے، پریشانی نال نہیں سننا، لیکن میں نے ایک واقعہ روک کے دوسرا درمیان میں کہنا ہے۔ اس شخص نے کہا مولا آپ کی اطاعت جب واجب ہے تو آپ نے اپنے زمانے میں مامون کو کیوں نہیں کہا میری اطاعت کرو؟ گل سمجھ آئیے تو دیر نال کیوں سمجھ آئی میں گل کیجیے تو سمجھ نہیں آئی کی ہویا۔ مامون رشید کے ساتھ، اچھا ساری باتیں آپ کو کچھ تھوڑی سی آپ بھی ہمت کریں، میں جان کے نہیں کہتا تاکہ آپ ذرا جا کے ڈھونڈیں کہ آپ صاحب نے کیا کہا، اسی لیے تو مامون کو امام نے اپنی اطاعت کے لیے حکم کیوں نہیں دیا جبکہ اطاعت واجب ہے امام کی؟ اس وقت زمانہ تھا امام محمد تقی علیہ السلام کا، جب یہ سوال کیا گیا، یہ کہتا ہے جب سوال ہوا تو میں نے امام کی خدمت میں استغاثہ کیا، بڑے کیسے لوگ ہیں مولا یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، مجھے سمجھا دو۔ جو ہی خواب میں سوئے، میری طرف دیکھیں میرا بابا، وہ شخص خواب میں سویا،
تو امام نے آ کے اس سے کہا، امام رضا نے آ کے فرمایا، اس سے فرمایا کہ امام اطاعت کا حکم اس کو دیتا ہے جہاں توقع ہو کہ یہ اطاعت کر لے گا۔ بس وہ گل سمجھ آ گئی ہوں، یہ گل یاد رکھ لو میرا پتر، جہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جہاں توقع ہو، جو ایک توقع نہیں تھی، یہ کہتا میں اٹھا، خواب میں مجھے امام نے بتا دیا۔ سال کے بعد پھر میرا امام جو آیا ہمارے اس گاؤں میں، ہمیں پتہ لگا کہ امام آئے ہیں، تو یہ کہتا ہے جو ہی میں امام کو ملنے کے لیے گیا، سرکار نے فوراً کہا ہم نے خواب میں تمہیں بتا دیا۔ ہمارا جواب آج بھی وہی ہے۔ جناب علی نے 7 آدمی چنے، 7 آدمی چن کے، میں اپنے ٹائم کے اندر سے چن کے ان کو آ کے کمرے میں آئے اور امام نے کنڈی لگا دی۔ گل سمجھ آندی بھی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ کنڈی لگا کے ساتھوں کو آگے بچھایا، امام تشریف رکھتے۔ سب سے پہلے امام نے توحید کا کمال بیان کیا، توحید نمایاں بیان کی، تاکہ یہ سمجھ جائیں اللہ اللہ ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، پہلے توحید بیان کی تاکہ یہ لوگ کہیں کنفیوژن میں مجھے اللہ نہ کہہ دیں، یہی ایک ذریعہ ہے۔ جب توحید مکمل ہو گئی، سرکار نے فرمایا تمہیں توحید سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں مولا سمجھ آئی ہے، سنو اب میں اپنی ولایت سناتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں اپنی ولایت، خوش ہو میرا صحیح، اپنی ولایت سناتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا سنو سنو، جب کہا نا یکدم انہوں نے امام کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا سنو، انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا المحیی انا الممیت، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں۔ دوڑے کے جا کے کنڈی کھول کے ہم باہر نکل جائیں، کنڈی کھولتے ہیں کنڈی کھلتی نہیں۔ ہوئے ہوئے، وہ جن کی کنڈی نہ کھلے، اگر وہ تالے لگا دے تو تالے کیسے کھلیں گے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مولا کیا ہوا؟ جب نہیں کھلی واپس آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا آ گئے واپس، صحیح کنڈی نہیں کھلتی۔ سرکار نے فرمایا پریشان کیوں ہو گئے؟ میں اول ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا امیر المومنین، ہائے ہائے۔ میں آخر ہوں، میں سب سے آخر میں اپنے رسول سے مجھ سے مل کے حضور گئے ہیں۔ انا الظاہر و انا الباطن، میری ہر بات رسول پہ ظاہر ہوئی، میں نے ظاہر میں بھی مدد کی، باطن میں بھی رسول کی مدد۔ انا المحیی انا الممیت، میں ہی رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوں اور بدعتوں کو مارنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا یہ پہلے بتا دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، بس